Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to learn lesson number 6, subject English, class 7th. The name of the lesson is Fetching the Doctor. It means we have to bring the doctor home when somebody is ill. जब कोई घर में बीमार होता है तो हमें डॉक्टर को उसकी तीमानदारी के लिए लाना पड़ता है. इस तरह से अब हम लेसन स्टार्ट करेंगे. One night I lay in deep sleep upstairs. I heard my mother's call and a sharp note of alarm in her voice. Roused me, Hamlin. She called, "Get up at once. You must go for the doctor. Your father is very sick. Hurry." "I hear you. I am coming," I called as I flew into my clothes, still partly asleep. Mother met me with a white, frightened face. "Your father is in terrible pain. Go for the doctor at once." تو اس کی ٹرانسلیشن اگر ہم کریں گے کہ یہ کہتا ہے کہ ون نائٹ ایز آئی لے ان ڈیپ سلیپ اپ اسٹیئرز، میں اوپر سویا ہوا تھا. تو ایک رات میں گہری نیند میں تھا، میں نے سنا آئی ہرڈ مائی مدرس کال، میں نے اپنی ماں کی آواز سنی. اینڈ اے شارپ نوٹ آف الارم ان ہر وائس، اس کی آواز میں گہرا پن تھا. اس نے مجھے اچانک چلایا اور اس کی آواز سے میں نیند سے جاگا. ہیملن، کیا کہا اس نے؟ مجھے بلایا. ہیملن اس کا نام ہے، بیٹے کا نام ہے. شی کالڈ، گیٹ اپ ایٹ ونس، جلدی جلدی نیند سے اٹھو. یو مسٹ گو فار دا ڈاکٹر، اور ڈاکٹر کے لیے آپ چلے جاؤ، ڈاکٹر کو بلانے چلے جاؤ. یور فادر از ویری سک، ہری، آپ کا باپ بہت بیمار ہے، جلدی کرو. آئی ہیئر یو، آئی ایم کمنگ، میں نے ماں کو جواب دیا، میں نے آپ کی آواز سنی، میں آ رہا ہوں. آئی کالڈ ایز آئی فیل انٹو مائی کلوتھس، اور جب میں نے ماں کو آواز دی، واپس جواب دیا، میں نے جلدی جلدی اپنے کپڑے پہنے. سٹل پارٹلی اسلیپ، ابھی بھی میں آدھا سویا ہوا تھا، پوری نیند سے جاگا ہوا نہیں تھا. مدر میٹ می وتھ اے وائٹ فرائٹنڈ فیس، جب میں نے ماں کو دیکھا اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور اس کا چہرے سے ایک خوب دکھ رہا تھا. یور فادر از ان ٹیریبل پین، آپ کے باپ کو، ماں کہتی ہے مجھے کہ آپ کے باپ کو بہت زیادہ پین ہے، درد ہے. گو فار دا ڈاکٹر ایٹ ونس، جلدی جلدی جاؤ ڈاکٹر کو بلانے کے لیے. I could hear my father cry out as I lightened the lantern and put on my coat. میں نے جتنے اپنی باپ کی آواز، چلانے کی آواز سنی یا رونے کی آواز سنی جو درد میں کہہ رہا تھا. میں نے لالٹین جلایا، لینٹرن جلایا اور اپنا کوٹ پہنا. It was 1 o'clock in the morning. صبح کے 1 بج چکے تھے یا رات کے 1 بج چکے تھے. The wind was cold as I carefully made my way through mud and ran to the barn. سرد ہوائیں چل رہی تھی جب کہ میں اپنے آنگن سے جا رہا تھا، کیچڑ میں جا رہا تھا. The thought of the long, dark miles to the town made my hands shake, but as son of a soldier, I could not fail in my duty. ڈر سے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، تو کیونکہ مجھے اندھیرے میں 1-2 مائلز دور جانا تھا، مگر میں ایک سپاہی کا بیٹا تھا. میں نے ہمت جٹائی کہ مجھے اپنا کام کرنا ہے، یہ میرا فرض ہے ڈاکٹر لانا. Making my way past to the older, stronger horses, I hung up the lantern and saddled Kitty, a young mare, always ready for the reaction, always dependable. تو میں نے کیا کیا، میں نے گھوڑوں کے بیچ میں سے، جو بوڑھے گھوڑے تھے کے بیچ میں سے، میں ایک کٹی کے پاس گیا. جو کون سی گھوڑی تھی؟ وہ جوان گھوڑی تھی، اس پہ انسان ہمیشہ بھروسہ کر سکتا تھا، وہ انسان کو کہیں پہ بھی لے سکتی تھی. Kit and I flew off with a rush that scattered mud throughout the yard. اور میں کٹی پہ جب میں سوار ہوا، ہم دوڑ نہیں رہے تھے، اڑ رہے تھے جیسے، اور اس کے چلنے سے دور دور تک آنگن میں مٹی جا رہی تھی. It was dark but I trusted the sharp senses of the horse to find the road. بہت اندھیرا تھا مگر مجھے پتا تھا گھوڑی کے جو دیکھنے کی شکتی ہے،
وہ اس پہ مجھے بھروسہ تھا کہ اس کو راستہ مل جائے گا، وہ راستہ ڈھونڈ لے گی. مائی ہارٹ روز، میرا دل دھڑک رہا تھا. آئی واز اے سولجر، میں ایک سپاہی تھا. رائڈنگ تھرو دا نائٹ ٹو سیو اے سٹی، جیسے کہ میں ایک سپاہی تھا، ایک شہر بچانے جا رہا تھا رات کو. اے میسنجر آن ہوز کوریج تھاؤزنڈس آف دا لیوز ڈپینڈ، یا کوئی ایسا، میں یہ تھا پیغام لینے والا جس کے کندھوں پہ ہزاروں جانیں تھی. شکریہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنا ہی.